حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور، وہ دور جس دور میں امت مسلمہ نے گمراہی میں آ کر یا گمراہی کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو دو گروہ میں بانٹ لیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس گروہ کو بٹنے کا انجام کیا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ فیکٹس، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ اسلام، یعنی تاریخ اسلام کا وہ دردناک واقعہ جس سے اسلامی حکومت کو بہت حد تک نقصان پہنچا اور اسلام کے ماننے والے یعنی اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ آج کی تاریخ میں ہر کوئی خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ زیادہ تر وہ خود نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے اور اس کا انجام کیسا ہوگا۔ بس لوگ بھیڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آج ہمارا مقصد اسلام کے اس دور کی طرف لے جانا ہے جہاں سے اسلام کے ماننے والے خود ہی آپس میں لڑ کر الگ ہوئے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں شیعہ اور سنی کی، کہ شیعہ لوگوں نے کیوں خود کو اسلام سے الگ کر لیا اور آج وہ خود کو الگ ہی سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اسلام جگت سکتے میں آ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید نہیں کی، انہوں نے پورا مکمل دین مسلمانوں تک پہنچایا، لیکن دین پہنچنے کے بعد بھی ایک رہبر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان کی رہبری اور اصلاح کے لیے سارے لوگ پریشان کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسلام جو کہ دنیا کے ہر حصے میں پھیل چکا تھا، اس کی رہبری کون کرے گا، کیونکہ رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بنا رہبر کے کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھتی، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے نبی نے سب کو گائیڈنس نہیں دی، سب کو انڈیکیشنز نہیں دیے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں میں ایک وشواس جیسی چیز دھیرے دھیرے کہیں کھوتی جا رہی تھی۔ لیکن سن 632 عیسوی میں وہاں کے اعلیٰ درجے کے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی دنیا کا رہبر یعنی خلیفہ چن لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ خلیفہ کے لیے اور لوگ نہیں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمر کے لحاظ سے، اپنی جانکاری کے لحاظ سے اور عہدے کے لحاظ سے بھی بڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں اور ان کی جو خوبیاں تھیں جس کے بارے میں خود ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جس کا بدلہ کوئی انسان نہیں دے سکتا بلکہ سوائے اللہ کے۔ لیکن کچھ سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ہوتا اور اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت جو اول درجے کی تھی، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جنتی کا ایک رفیق ہوتا ہے، یعنی جنت میں ہر کسی کا ایک ساتھی ہوگا، اور میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جنم 576 عیسوی میں ہوا اور اسلام کے تیسرے خلیفہ میں سے رہے، لیکن مصر میں سازش چلتے ایک بھیڑ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا، اور ایک حادثہ پیش آیا جس حادثے میں ان کی وفات ہوئی، اور وہ حادثہ سن 656 عیسوی میں ہوا، اور 656 عیسوی کے پاس خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی، حالانکہ وہ خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم 601 عیسوی میں ہوا اور ان کی وفات 661 میں ہوئی، جو اسلام کے چوتھے خلیفہ رہے جنہوں نے مسلسل 4 سال تک خلافت کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے نبی کے داماد بھی تھے، داماد کے ساتھ ساتھ خاصیت ان کی یہ تھی کہ جب وہ جنگ میں جاتے کبھی وہاں سے شکست حاصل کر کے نہیں آتے، اور ان کو شیر خدا کا لقب بھی ملا۔ ابھی ہم نے ان کی خوبیوں کا صرف ایک ایک بات کا ذکر کیا ہے، جبکہ یہ خود خوبیوں کے بے شمار بادشاہ تھے۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جتنے بھی صحابہ یعنی جتنے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، رخصت کر گئے، ان کے آج کی قوم ان کے جوتی کے برابر بھی برابری نہیں کر سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد باقی سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں،
اور جس گروہ نے انہیں مارا اس پورے گروہ کو ختم کر دیں۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دمشق اور سیریا کے گورنر تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہا کہ بھیڑ کو ہی مار دیا جائے، کیونکہ یہ بھیڑ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی اوقات نہیں رکھتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس نے مارا اس کو ہی سزا ملے، پوری بھیڑ کو نہیں، کیونکہ یہ انصاف نہیں ہونا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو بھیڑ میں شامل تھے۔ انصاف نہیں ہوتا کیونکہ پوری بھیڑ کو کیسے ہم سزا دے سکتے ہیں؟ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے۔ یہاں سے لوگ بٹنے شروع ہو گئے اور وہاں گرہ یدھ شروع ہو گیا۔ جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا، ان سبھی گورنرز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پد سے ہٹا دیا اور نئے گورنر رکھے۔ پرانے گورنرز کو ہٹانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کیونکہ اس دور میں جو گرہ یدھ چھڑا تھا، ہر گورنر یہی چاہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ سارے گروہ کو سزا دے کر ہی دیا جائے، جس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ناخوش تھے، اور اسی بات سے انہوں نے اس دور کے گورنرز کو ہٹا کر اپنے دور میں نئے گورنرز کو نیوکت کیا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان گورنرز کو ہٹایا جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بدلہ لیا جائے اور گورنرز بھی وہی رہیں، لیکن جب گرہ یدھ چھڑا تو اس گرہ یدھ کے چلتے ان کو مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اس سبھی کے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ نوک جھوک شروع ہو گئی، اور اس نوک جھوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لڑائی ہوئی جس میں 10,000 مسلم مارے گئے۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم دونوں لڑ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، اس سے لوگ نہیں مارے جائیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگاتار دباؤ بناتے جا رہے تھے کہ پوری بھیڑ کو مارا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے تھے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اور اس کی تفتیش میں لگا ہوا ہوں کہ میں ان کو ڈھونڈوں اور پھر ان کا قتل کیا جائے۔ اسی کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں یہ حادثہ پیش آیا، اور اسی حادثے کے چلتے وہ لڑائی سامنے آئی جس میں 10,000 مسلمانوں کا قتل ہوا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمنے سامنے لڑنے سے منع کر دیا اور لڑائی شانت ہو گئی۔ اس بات سے نقصان یہ ہوا کہ کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو گئے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور اسلام کا جھنڈا دو جگہوں میں بٹ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ان کی طرف کے لوگوں کو شیعۃ العلی یعنی علی کے ماننے والے کہا جانے لگا۔ لیکن وقت کی رفتار کے چلتے شیعت شبد دھیرے دھیرے شیعہ میں بدل گیا، اور آج ہم لوگ انہیں شیعہ سمودائے کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو سنی کہا جانا چاہیے یا ان کو کہا گیا۔ اس کے پیچھے کی وجہ کافی لمبی ہے، انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں تفتیش سے بتائیں گے کہ سنی کیوں کہا جاتا ہے۔ اور وقت کی نزاکت دیکھیے کہ آج خود شیعہ 3 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، جن کو زیدی، باراوری اور اسماعیلی کہا جاتا ہے، اور تبھی سے لے کر آج تک شیعہ لوگ خود کو الگ سمجھتے ہیں، اور آج دنیا کے الگ الگ شہروں میں شیعہ سمودائے کے لوگ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو سنی۔ سنی کا کانسیپٹ الگ ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف شیعہ سمودائے اسلام جگت سے الگ کیوں ہوا، ہمارا مقصد یہی بتانا تھا۔ تو دوستو، جہاں تک امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو شیئر کریں جن لوگوں کو اسلام کی جانکاری نہیں اور وہ اسلام کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، شکریہ، جے ہند۔